بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ اقبال کے یہ 7 انگریزی خطبات ہیں اور جو کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں آپ کو ملیں گے، اور یہ جو ان کے اقبال کے خطبات ہیں جو کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے ملتے ہیں، ان کا ترجمہ سید نذیر نیازی نے کیا ہے اور اس کا یہ نام رکھا ہے، یعنی کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ ویسے ان کو خطبات اقبال بھی کہا جاتا ہے، اور اقبال نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ محفلوں میں یہ خطبات پڑھے ہیں۔ 6 خطبے پہلی بار 1930 میں شائع ہوئے تھے، اور 7ویں خطبے سمیت کتاب جو ہے وہ موجودہ صورت میں 1934 میں پہلی بار انگلستان میں چھپی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لاہور سے شائع ہوتی رہی، یعنی کہ 6 خطبے پہلے 1930 میں لاہور سے شائع ہوئے، اور جو ہے جب 7واں خطبہ اقبال نے پڑھ لیا تو پھر اس خطبے سمیت یہ 1934 میں انگلستان میں چھپی تھی۔ ان خطبات میں اقبال نے کوشش کی ہے کہ فلسفیانہ افکار اور سائنسی جو انکشافات ہیں ان کو دین اسلام کی روشنی میں دیکھیں، اور زندگی کے جو نت نئے مسائل ہیں ان کو بھی الہیات اسلامیہ کے تناظر میں ملاحظہ کریں۔ اقبال فلسفہ یا سائنس سے قطعاً مرعوب نہ تھے، وہ دین اسلام کی ابدیت اور تمام نظام حیات پر اس کی برتری کے صدقے دل کے ساتھ قائل تھے۔ ان 7 خطبات میں انہوں نے حکیمانہ اور فلسفیانہ زبان استعمال کرتے ہوئے دین کی سائنس اور فلسفے پر برتری ثابت کی ہے۔ ان خطبات میں اقبال کے 30 سال سے زیادہ عرصے تک کے فلسفیانہ مطالعات کا حاصل نظر آتا ہے۔ اقبال نے ان خطبات میں مشرق اور مغرب کے فلسفے کے بارے میں بھی نئی نئی باتیں بیان کی ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کو جدید علوم کی روشنی میں قرآن مجید کی تعلیمات کی نئی تعبیرات اور وحی و الہام پر مصنف کے ایمان کی پختگی جو ہے وہ ملاحظہ کرنے کے لحاظ سے یہ خطبات مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل توجہ بن جاتی ہیں۔ اقبال کی شعری تصانیف کے ایک محتاط مطالعے کے بعد شاید بہت سی پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں جو خطبات کے پڑھنے سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب یہ خطبات اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں جو موضوعات ہیں وہ اہم ہیں۔ بیسیکلی یہ اقبال کے جو ہیں وہ لیکچر ہیں جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اقبال نے پیش کی۔ اب میں جو ہے وہ ذرا بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ خطبات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے علم اور دینی واردات۔ نمبر 2 پہ ہے دینی واردات کے کشف کا فلسفیانہ معیار۔ نمبر 3 پہ ہے تصور خدا اور حقیقت دعا۔ نمبر 4 پہ ہے انسانی خودی، اس کی حریت اور بقا۔ نمبر 5 پہ ہے ثقافت اسلامی کی روح۔ نمبر 6 پہ ہے اسلام کی بنا میں اصول حرکت۔ نمبر 7 پہ ہے کہ کیا مذہب ممکن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا مباحث جو ہے وہ اقبال نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے علم اور دینی واردات۔ اس میں اقبال بتاتے ہیں کہ علم حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے بے خطا علم کا ذریعہ وحی الہی رہی ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان انبیاء کے وسیلے سے مستفید ہوتے ہیں، اور واردات اس قلبی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا تعلق کسی حقیقت سے قائم ہو گیا ہے۔ اقبال نے اس خطبے میں اس روحانی حال و وجدان کی علمی اہمیت بتائی ہے جس کی دین اسلام نے خصوصی تلقین کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام نے انفس و آفاق پر غور کرنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ انہیں اشیاء کی حقیقت کا علم دیا جائے۔ انبیاء اور صوفیاء کے قلبی مشاہدات بھی علم ہی کی صورتیں ہیں۔ البتہ بعض صوفیاء نے یونانی فلسفے اور ثقافت سے اثر قبول کیا اور اس فلسفے اور ثقافت کو اسلام کا جزو بنانا چاہا۔ اقبال فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روح یونانی تصوریت کے خلاف ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ اسلام نے اپنے علم اور دینی مشاہدات کے تصورات کے ذریعے ساری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اسلام وہ کامل دین ہے جو انسان کو کائنات میں اس کی برتری اور عظمت کے راز سمجھاتا ہے اور خالق کائنات کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے اصول اور طریقے بتاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے دینی واردات کے کشف کا فلسفیانہ معیار۔ اس میں اقبال نے دینی واردات کی حقیقت کو عقلی اور فلسفیانہ طور پر سمجھایا ہے۔ یہ اقبال کا طویل ترین اور فنی بحثوں کی بنا پر مشکل ترین خطبہ ہے۔ فلسفیانہ اور عقلی طور پر علامہ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ فلسفیانہ سوچ و بچار کی بنیادیں دین نے فراہم کر رکھی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق، خدا تعالیٰ کے وجود، واحد سیاروں کی گردش اور دن رات کے پیدا ہونے اور اس قبیل کے دیگر موضوعات پر کافی تفصیل سے آیات موجود ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حقائق کے ادراک کے لیے سائنس اور فلسفے کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر دین بہرحال ان دونوں پر مقدم اور فائق ہے۔ نمبر 3 پہ ہے تصور خدا اور حقیقت خدا۔ اس میں جو ہے اقبال دعا کو قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیم کتابوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے موقع پر جو ہے دعائیہ کلمات کہے تھے۔ اقبال انہی دعائیہ کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دعا کی حقیقت کے بارے میں اقبال نے اظہار خیال کیا ہے یہ کہ اقبال نے اپنی تقریباً سب کتابوں میں بڑی ایمان افروز دعائیں لکھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث بھی ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور روح ہے۔ اس خطبے میں اقبال نے اسلامی عبادات کی حکمتوں پر بحث کی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے انسانی خودی، اس کی حریت اور لافانیت۔ آپ طالبات کو پتہ ہے کہ خودی اقبال کا خاص فلسفہ ہے۔ وہ انسانی انا یا نفس یا شخصیت یا خودی کو ایک ذمہ دار حقیقت سمجھتے ہیں۔ خودی کی حریت کے مسئلے کو جبر و قدر کا نام دے سکتے ہیں، یعنی یہ بحث کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے یا آزاد۔ اقبال کا نقطہ نظر بڑی حد تک یہی ہے کہ یعنی وہ انسان کو اپنے اعمال میں آزاد جانتے ہیں، مگر یہ آزادی اس معنی میں نہیں کہ انسان سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ بعض معاملات میں مجبور بھی ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ وہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ ایمان آزادی اور مجبوری کے درمیان میں۔ اقبال اسی موقف کے قائل ہیں، یعنی کہ یہ مقولہ جو مطلب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مشہور ہے کہ ایمان آزادی اور مجبوری کے درمیان میں، اقبال اسی موقف کے قائل ہیں۔ اس خطبے میں اقبال نے خودی کی لافانیت یعنی موت کے بعد کی زندگی سے بحث کی ہے، اور انہوں نے عالم برزخ، جنت و دوزخ اور حشر اجساد کے بارے میں فلسفیانہ افکار دلچسپ صورتحال پیش کی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے ثقافت اسلامی کی روح۔ ثقافت کے کلچر ایک وسیع المعنی لفظ ہے، اس کے دائرے میں تہذیب و تمدن اور تعلیم و تربیت اور دیگر متعلقہ موضوعات سب آ جاتے ہیں۔ اقبال نے اس خطبے میں ثقافت اسلامی کی جزیات سے بحث نہیں کی، مگر انہوں نے اس ثقافت کی روح پر ہماری توجہ مرکوز کروائی ہے۔ ثقافت اسلامی کی روح کے بنیادی عناصر اقبال کے نزدیک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 شعور نبوت، نمبر 2 ختم نبوت، نمبر 3 تفکر، اور نمبر 4 پہ ہے مجوسی عقائد سے آزادی۔ نمبر 6 پہ ہے خطبہ الاجتہاد فی الاسلام۔ اس خطبے میں جو اسلامی قانون سازی میں جو حاصل آزادی ہے اس کو موضوع بنایا ہے کہ تقلید کی بجائے جو ہے وہ آزادانہ اصول دین کے مطابق قوانین وضع کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا ہے، اور وہ بعض ترکوں کی بعض اجتہادی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور بعض پر تنقید کرتے ہیں۔ اجتہاد کے سلسلے میں مسلمانوں نے کئی مکاتب فقہ قائم کیے ہیں، اور وہ ہے کہ اقبال نے اس خطبے میں اسلامی فقہ کے مندرجہ ذیل 4 ماخذوں کے بارے میں لکھا ہے۔ قرآن مجید ہے، احادیث ہے، اجماع یعنی کہ گزشتہ زمانے کے علماء اور فقہا کے ملتے جلتے مسائل کے بارے میں فیصلے۔ نمبر 4 جو ہے قیاس یعنی فقہ اور مجتہدین کا جدید تر معاملات کے بارے میں نقطہ نظر اور فیصلہ۔ نمبر 7 پہ ہے کہ کیا مذہب ممکن ہے۔ اقبال نے بھی جو ہے وہ یعنی کہ مذہب و دین کے وجود کا عقلی اور فلسفیانہ طور پر جو ہے وہ ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ اقبال مذہبی زندگی کے ایمانی، فکری اور معرفتی ادوار کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب و دین